درخت اگانے میں دو اور چیزوں کے اوپر زور ڈالنا چاہیے، اور ایک کا اس کا بھی شاہ فرمان بات کرتا ہے آلیوز کا۔ اس وقت ہمیں مشکل کیا ہے کہ ہم جو ایڈیبل آئل ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ سارا پریشر پڑتا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر۔ ہم اس وقت $3 ارب کی ہم امپورٹ کرتے ہیں جو ایڈیبل آئل ہے، جو گھی ہے۔ جیسے ہی روپے نیچے جاتا ہے تو جو بھی امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا اس وقت جو گھی ہے وہ مہنگا ہو گیا، اور وہ عام آدمی استعمال کرتا ہے۔ 10 بلین ٹری کے اندر ہم پورا زور لگا دیں آلیو کی پلانٹیشن کے اوپر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، بلکہ پاکستان ایکسپورٹ کرے گا۔ ہم نے ایک ایکسپرٹ بلایا آلیوز کے اوپر، کینیڈا میں ایک پاکستانی ہیں جو ادھر رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو دریائے سندھ کی جو رائٹ سائڈ ہے، یہ جو سارا سلیمان رینج ہے، یہ بہترین علاقہ ہے آلیوز کے لیے۔ میں نے تو بلکہ اپنے گھر میں آلیوز لگائے ہیں، اور 3-4 سال میں آلیوز اگائے ہیں، اور زبردست قسم کے آلیوز اگائے ہیں۔ ایک تو یہ آلیوز کے لیے یہ ہمیں بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے ہماری امپورٹ بھی بچ جائے گی ایڈیبل آئل کی، دوسری ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے، اور پھر تیسری چیز کہ آلیوز سے جو انکم ہوگی ان سارے علاقوں میں، اور یہ سارے علاقے جب آپ انڈس کی رائٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، جو سارے مغربی علاقے ہیں، وہاں سارے بہت زیادہ غربت ہے، وہاں اگتی نہیں ہے وہ چیزیں، نہیں بارش کم ہوتی ہے، لیکن آلیوز کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس لیے اس کے اوپر بھی پورا ہم اپنے بلین ٹری کے اندر آلیوز پلانٹیشن کے اوپر بھی پورا زور لگائیں گے۔ میں نے اپنے گھر میں ایووکاڈوز لگائے ہیں، آپ یقین کریں کہ بہترین ایووکاڈوز اگتے ہیں یہاں پاکستان میں، تو ہمیں اس کے اوپر بھی اب پورا زور لگانا ہے۔ ایک تو ساری ویجیٹیبلز کے اندر، سبزیوں میں بہترین، اگر نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہترین ویجیٹیبل ہے۔ دوسرا یہ ویلیو ایڈڈ ہے، یہ بڑا مہنگا بکتا ہے دنیا میں۔ پہلے تو پاکستان کے اندر یہ فائدہ ہوگا ہمارے لوگوں کو اگر ہم یہ زیادہ پھل اگائے، کیونکہ سارے علاقے میں بڑا اچھا اگتا ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم اپنی بلین ٹری کے اوپر، اس ایووکاڈوز کے اوپر بھی زور ڈالیں گے، کیونکہ ایووکاڈو پروڈکشن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کر لی تو یہ وہ سبزی ہے جو بہت زیادہ اس کی ایکسپورٹ شروع کر دیں تو پاکستان کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوگا۔ جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے، وہ ہے ہماری پاور منسٹری، جو بجلی ہے۔ یہ جو بجلی کا سیکٹر ہے، یہ ایک اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے، اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے، ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے۔ اگر ہم نے کوئی بھی عوام کو ایک ایسی بجلی دینی ہے کہ جو ایک ان کی وہ افورڈ بھی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو قرضوں کا پہاڑ چڑھتا جا رہا ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے، اس کو کیسے بچائے، تو یہ ہمارے لیے، میں ابھی آؤٹ لائن کر دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے پاور کا۔ یہ ہے ہمارا نمبر 1 چیلنج، جو ہمیں اس پہ جتنا بھی ہم کام کریں اور کوشش کریں، اس کے اندر کئی فیکٹرز ہمارے کنٹرول میں، کئی ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، لیکن نمبر 1 میں صرف چیلنج سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسرا جو ہے ہماری سبسڈیز، ہم تقریباً 2,500 ارب روپے کی سبسڈیز دے رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ سبسڈیز تو ہونی چاہیے، ہر ملک میں سبسڈیز ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے سبسڈی دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو بینیفٹ دیتے ہیں سبسڈی سے، اور ساتھ ساتھ جو دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر ان کو سبسڈائز کیا جائے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویلتھ کریشن کے لیے، مثلا ہمیں اگر ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے تو ہمارا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے، اور جو اللہ کا شکر ہے آج جو ہم نے اب یہ 5ویں مہینے فگر دیکھی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا 5 مہینے رننگ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی، میرے خیال میں ہماری کئی پرفارمنسز سے مجھے بڑا فخر ہے، یہ ایک بہت بڑا فخر ہے، کیونکہ یہ اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں رہتا ہے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے، اور روپیہ اگر گرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی، اور مہنگائی جو ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے، لیکن جو سبسڈیز ہیں، سبسڈیز کو ویلتھ کریشن کے لیے استعمال کریں، ہم جو ایکسپورٹس بڑھانے میں، کوئی انڈسٹریز کو تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور اکانومی چلنی شروع، وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن کئی سبسڈیز ہیں کہ غریب آدمی کو بھی وہ سبسڈی مل رہی ہے، اور عمران خان کو بھی وہ مل رہی ہے، اور پیسے والے لوگوں کو۔ تو وہ جو ہے سیکنڈ چیز جو ہماری ہے کہ ہم نے ان سبسڈیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، فوکس کرنا ہے صرف ان 3 طبقوں کے اوپر۔ اور پھر جو ہمارا تیسرا بڑا چیلنج وہ میں کہہ چکا ہوں، ایکسپورٹس۔ جب تک ہم اپنی ملک کو ایکسپورٹس کی طرف نہیں لگاتے تو ہم کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے، یہ ویشس سائیکل سے، کہ ہم جیسی ہماری اکانومی اوپر جانے لگتی ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں،
وہ روپے پہ پریشر پڑتا ہے, پھر ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ پریشر پڑتا ہے, اور پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. 20 دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے. تو ایکسپورٹس کے اوپر ایک اسپیسیفکلی اب ہم نے پورا زور لگانا ہے, اور اس کے لیے میری اینڈ میں سم اپ کروں گا کہ میرا کیا پلان ہے اس پہ. اور پھر جو ایک اور بہت بڑا ہمارے اوپر پہاڑ چڑھتا رہا ہے وہ پینشنز کا ہے. ہماری جو پینشنز ہیں وہ اتنی ہر جگہ پروونشل گورنمنٹس کی اداروں کے اندر پینشنز اتنی بڑھتی جا رہی ہیں, اور کبھی کسی نے صحیح معنی میں پینشنز کا پلان نہیں کیا. تو وہ ڈاکٹر عشرت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ایک اسکیم پینشن کی آئے, جو کہ ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتر نے تو کہا تھا کہ وہ پینشنز کو سیونگز میں کنورٹ کر دیا, وہ تو ان کا ایسٹ بن گیا. تو ہمارے لیے تو اس وقت پوری لائبلٹی بنی ہوئی ہے. ایک تو وہ بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے.